الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون۔ جب سب کے سب دلائل آ چکے، سورہ یونس میں شروع سے لے کر اب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور وحدانیت کے بڑے اہم دلائل ذکر فرمائے۔ ان سارے دلائل کے بعد اب جب حجت پوری ہو گئی اور جو سمجھانا تھا وہ سمجھا چکے، تو اس کے بعد آپ فرما دیجئے کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو اور میری بات نہیں مانتے ہو تو فقل لی عملی ولکم عملکم، میرے عمل کا فائدہ مجھے ہوگا اور تمہارے عمل کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ معنی یہ کہ میں نے جو نظریہ، جو عقیدہ، جو راستہ اپنایا اس کے تمام فوائد اور نقصانات کا میں ذمہ دار ہوں، اور تم جو راستہ، جو طریقہ، جو کچھ اپناؤ گے اس تمام کے ذمہ دار پھر تم ہو۔ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں اور تم میرے اعمال سے بری ہو۔ تم سے میرے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، مجھ سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر کذبوک آپ کو جھٹلائیں اور آپ کی تکذیب کریں، فقل آپ فرما دیجئے لی عملی میرے لیے میرا عمل، ولکم عملکم اور تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون یقیناً تم بری ہو، مما اعمل جو میں اعمال کر رہا ہوں، وانا بریء اور میں بھی بری ہوں، مما تعملون جو اعمال تم کر رہے ہو۔ ومنہم من یستمعون الیک، اب ان آیات میں ان کافروں کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے سخت زجر اور ڈانٹ ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے کوئی آدمی کسی کو سمجھا رہا ہو اور نصیحت کر رہا ہو اور بڑے مشفقانہ انداز سے اور بڑے محبت بھرے لہجے سے اور درد بھرے لہجے سے سمجھا رہا ہو، لیکن وہ سمجھ کر نہ دیتا ہو، بالکل بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو آپ اس سمجھانے والے سے یہ کہیں کہ بھائی کس کو تم سمجھا رہے ہو، کس جانور کے سامنے آپ بات کر رہے ہو، یہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ سمجھانے والے کو ڈانٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈانٹ ہوتی ہے جس کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے زجر ہوتا ہے، لیکن سامنے اس کو رکھا جاتا ہے کہ کس چیز کو آپ پیچھے آپ پڑے ہوئے ہو، جب نہیں سنتا تو چھوڑ دو۔
تو بالکل اسی طرح سے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو خوب توجہ سے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اپنے مقصد کی بات نکالنے کے لیے خوب کان لگاتے ہیں۔ دیکھیں سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے سننا اور ایک ہے عمل کی نیت سے سننا۔ ایک جانور ہے وہ پکار تو سنتا ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو آپ کی پکار سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو برابر میں جو جانور بیٹھا ہوا ہے وہ جانور آپ کی آوازوں کو تو سن رہا ہے، لیکن اسے یہ شعور نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب آدمی کسی کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتے کرتے انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ سن تو رہا ہے۔ نفی کس چیز کی ہوتی ہے؟ گویا کہ سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ بات سمجھے جی؟ تو یہ محاورے میں جیسے استعمال ہوتا ہے کہ سنتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، تو یہاں اسی طرح سے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خوب آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اب عمل تو کرتے نہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، کیا آپ بہرے کو سنائیں گے؟ آپ بہرے کو سنا رہے ہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ گو کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو کیا یہ بہرے کو سنائیں گے؟ یعنی سنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھانا، بات کو سمجھنا سمجھانا، تو وہ تو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت ہی ختم کر چکا ہے، تو آپ اس بہرے کو سمجھائیں گے؟ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ سنانا چاہتے ہیں الصُّمَّ، کس کو؟ صُمَّ کا معنی بہرا، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے بھی ہیں يَنْظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں، زیارت بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اندر طلب نہ ہو وہ زیارت ان کو صحابی نہیں بنا سکتی، وہ زیارت ان کو صحابی نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ ایمان کے مرتبے پر نہیں فائز ہو سکتے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے ہیں يَنْظُرُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ بھلا اندھے کو رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اندھے کو، اب یہ ہو گیا اندھا۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو کچھ حق بات سمجھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ اس کے اندر سے لا يبصرون، بولو، یہ دیکھنا نظر سے نہیں ہے، یہ دیکھنا دل کا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ بصیرت ہی نہیں رکھتا، سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتا، تو یہ دیکھنا آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے، پہلے والا دیکھنا آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، یہ دل کا دیکھنا ہے، ایک تو ظاہر میں آنکھ ہے، ایک دل میں آنکھ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ تبارک تعالی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا لوگوں پر، ولکن الناس انفسهم یظلمون، خود ہی لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اندر سے ختم کر دی۔ جب انسان حق کی مخالفت کرتا ہے، ضد اور عناد پر آتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم۔ جب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اب ایمان نہیں لائے گا۔ جب ایمان نہیں لائے گا تو جہنم اس کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جب جہنم میں گیا تو کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اس پر ظلم کیا یا اللہ نے اس کو ہدایت ہی نہیں دی، تو بھائی ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی ہدایت کو خود ضائع کر دیا۔ اس کی مثال وہی ہے جس طرح سے کوئی آدمی خدا نخواستہ اگر زہر کھا لیتا ہے یا اس کو کوئی زہر کھلا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے، تو اب اس کو مارا تو اللہ نہیں ہے، موت تو اللہ ہی کے اختیار سے آئی ہے، لیکن سبب اس نے خود اختیار کیا ہے یا سبب اس کو دیا گیا ہے یا کھلایا گیا، جو بھی۔ بالکل اسی طرح سے یہ سمجھ لیجئے کہ حق کو جھٹلانے کا لازمی نتیجہ دل پر مہر لگنا، حق کی صلاحیت سے محروم ہو جانا ہے، اور جب انسان حق کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو حق بات نہیں سوچتی اور پھر خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن یوم یحشرہم، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار،
جب اللہ ان کو جمع کریں گا تو باہمی بات کریں گے، یوں کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، دنیا میں تو ہم رہے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ آخرت کی جب ہولناکی اور عذاب کی شدت کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں، دنیا میں تو ہمارا کوئی وقت گزرا ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی لذت دیکھی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ لذتوں میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو جہنم کے قریب لے کے جائے گا اور وہ جہنم کے قریب 500 سال کی مسافت پر جہاں سے اس کو حرارت پہنچے گی، اس سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ دنیا میں کیسا حال گزرے، وہ کہے گا زندگی میں کوئی راحت میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، ساری راحتیں بھول جائے گا۔ اسی طرح سے جس آدمی پر دنیا میں کوئی راحت نہ آئی ہو، مصائب ہی مصائب میں سے اس نے زندگی گزاری ہو، وہ جب جنت کے قریب جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا کیسی گزری، وہ کہے گا کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی میں نے۔ سمجھے؟ تو آنے والی خوشی پچھلے غم بھلا دیتی ہے اور آنے والا غم پچھلی خوشیوں کو بھلا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہاں پر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یہ حال ہو جائے گا اور یوں کہیں گے کہ لم يلبسوا، ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں الا مگر ساعة من النہار، بس دن کا ایک حصہ، ہم دنیا میں صرف تھوڑا سا وقت ٹھہرے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچان کرائیں گے، جانتے ہو تم فلاں ہو، میں فلاں ہوں، میں آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، میں وہ ہوں، وہ ایک جنت میں جا رہا ہے، ارے مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ يَتَعَارَفُونَ، یوں تعارف تو کرائیں گے لیکن مدد نہیں کر سکیں گے، مدد کوئی کسی کی نہیں کر سکے گا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً اچھا مدد کیوں نہیں کر سکے گا؟ ہاں مدد اہل ایمان کی سفارش کی جائے گی، لیکن چونکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہے، اگر باپ کفر پر مرا، بیٹا ایمان کی حالت میں اور وہ جنت میں جا رہا ہے، لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکے گا، کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس نے ضائع کر دی تھی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارہ پا گئے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت پر، کوئی راہ ان کو دنیا میں بھی نہیں سوجے گی۔ وإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا مرجعہم، یہ ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، بعض عذاب کی شکلیں ہم آپ کو دکھائیں گے، آپ کی زندگی میں آئیں گی، اور وہ آئی تھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ بدر کا معرکہ قائم ہوا اور یہ جتنے سرکش تھے سب کے سب وہ مارے گئے، یہ ہے معنی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور بعض اگر ہم نے چاہا تو ہم دکھائیں گے آپ کو جو عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں گے۔ فإلینا مرجعہم، الینا ہماری طرف، مرجعہم ان کو لوٹ کر آنا ہوگا ہماری طرف ہی۔ ثم اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، ان اعمال پر جو یہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے اعمال پر گواہ ہے، پھر خود اللہ ان سے حساب لے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، سن لو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے، اور آپ کے لیے بھی رسول ہے، اہل مکہ کو خطاب ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب رسول آ چکا ہوتا ہے اور قوم نہ مانے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول ان کے پاس آتا ہے، فَكَذَّبُوا، اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، قُضِيَ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ معنی یہ کہ لا یظلمون، کمی نہیں کی تھی، نہ ثواب میں کمی کی جاتی ہے اور نہ ان کے کسی بھی اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو عذاب میں کمی ہوگی، سمجھے جی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب یہ بات عذاب کی آتی تو یہ سوال کرتے اچھا یہ عذاب آئے گا کب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، لا أَمْلِكُ، میں نہیں مالک ہوں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، ضرًّا، کسی ضرر کو ہٹانے کا،
کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ کسی ضرر کے ہٹانے کا میں مالک نہیں ہوں، ولا نفعن، اور نہ کسی نفع کو لے کر آنے کا میں مالک ہوں، بس الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہی نفع مجھے پہنچے گا، جو اللہ چاہے گا وہی ضرر مجھے پہنچے گا اور وہی ہٹے گا۔ لکل امت اجل، رہی بات کہ عذاب کب آئے گا، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت مقرر آئے گا، فلا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون، پھر اپنے وقت سے نہ آگے جائیں گے نہ پیچھے رہیں گے، نہ مقدم نہ مؤخر، اس وقت مقررہ پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ بات میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے اتمام حجت کے بعد، اور اتمام حجت یعنی ابتلا بھی ہو اور ابلاغ بھی ہو چکا ہو، یعنی غیر مسلم اقوام کو، کافروں کو جانے کی بھی انتہا ہو چکی ہو، اس کو کہیں گے ابلاغ، اور ابتلا کہ مسلمانوں کو آزمائش سے بھی گزارا جا چکا ہو، تو پھر حجت تام ہوتی ہے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا یہ سورہ یونس یہ اس دور کی صورت ہے، مکی صورتوں کے آخری زمانے کی صورت ہے، تو اس میں آپ یوں سمجھیں کہ بالکل صاف اور شفاف الفاظ میں بالکل یوں سمجھیے کہ آخری باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اب یوں سمجھو کہ عذاب سر پر آ گیا آپ کے، اتنے سارے دلائل اور حجتوں کے بعد اگر آپ نے نہیں مانا تو سمجھ لو کہ بس عذاب آپ کے سر پر آ گیا۔ سورہ یونس کے اندر یہ مضمون ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارأیتم ان اتاکم عذابہ، آپ کیا خیال ہے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر آ جائے، اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس، عذابہ اس کا عذاب اللہ کا، بیاتن رات میں، بیاتن کا معنی رات میں، او نہارن یا کب آ جائے دن میں، فَمَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، تو پھر تم کیوں اس عذاب کو جلدی طلب کرتے ہو؟ اگر اللہ کا عذاب دن کو آ جائے، رات کو آ جائے، مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، پھر کیوں تم اس عذاب کو جلدی طلب کرتے ہو؟ وہ تو دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے۔ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ، اچھا بھلا یہ بتاؤ جب وہ عذاب آئے گا، اِذَا مَا وَقَعَ، جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا، آمَنْتُمْ بِهِ، پھر تم ایمان لاؤ گے؟ اچھا اگر اس وقت ایمان لاؤ گے تو پھر تم سے کہا جائے گا الآن، ابھی تم ایمان لا رہے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، اور تم پہلے اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے، وقد کنتم، اور تم تھے به اس عذاب کو، تستعجلون جلدی مانگنے والے، یہ استہزاء کر کے مذاق اڑا کر عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ اچھا بھائی لے آؤ عذاب، کہاں سے آ رہا ہے دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ ثم، پھر قیل للذین، کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، اب دائمی عذاب کو بھگتو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے، تم اپنے اعمال کا بدلہ پاؤ گے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اچھا کبھی کبھی یہ مذاق کرتے ہیں کہ اچھا عذاب لیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا کب آئے گا، بھائی وہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، ہر امت کا وقت مقرر ہے۔ پھر اگلا استہزاء اور مذاق یوں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ، آپ سے یہ خبر پوچھتے ہیں، أَحَقٌّ هُوَ، کیا وہ عذاب حق ہے، آئے گا؟ یہ ایسا مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ارے مذاق تو نہیں کرو بھائی، جب آپ کسی کو سچ بات سمجھا رہے ہو اور آپ یہ کہو کہ دیکھو بیٹا نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا، سخت عذاب آئے گا، وہ مذاق اڑائے آپ کا، ارے بیٹا ایسا تو نہیں کرو، کیا ایسا ہے آئے گا؟ حالانکہ وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ آئے گا، لیکن یہ جملہ کیوں بولتا ہے؟ استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے جی۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں، أَحَقٌّ هُوَ، کیا وہ عذاب آئے گا، حق ہے وہ؟ قل، فرما دیجئے، ای، بالکل، ای کا معنی جی بالکل آئے گا، وَرَبِّي، اور میرے رب کی قسم، میرے پروردگار کی قسم، انہو لحق، وہ عذاب کیا ہے، برحق ہے، اس نے آنا ہے۔ اچھا پھر وما انتم بمعجزین، اور پھر تم بچ کر نہیں جا سکو گے، تم اس عذاب کو پیچھے نہیں ہٹا سکو گے، عاجز نہیں کر سکو گے تم اللہ کو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ،
وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ۔ اب اس عذاب کی شدت بیان کی جا رہی ہے، عذاب کی شدت۔ اچھا آئے گا کیسے ہوگا؟ اتنا شدید عذاب آئے گا اور ایسا سخت ہوگا، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ اگر روئے زمین جتنا سونا بھی کسی کے پاس آ جائے اور وہ یہ کہے کہ آج قیامت کے دن یہ روئے زمین جتنا سونا میں دوں اور یہاں کے عذاب سے مجھے خلاصی مل جائے، تو وہ سونا دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ وہ صرف سونا نہیں، وہ اپنا خاندان، بیوی، بچے، ماں باپ، سب کچھ۔ یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن مجرم یہ تمنا کرے گا، مجرم یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ، آج کے دن کے عذاب سے اگر میں بچ سکتا ہوں اپنے بیٹے دے کر، بیوی دے کر، اپنے ماں باپ کو قربان کر کے، سارے خاندان کو قربان کر کے، تو میں تیار ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے یہ کہا جائے ہاں ان سب کو آپ کے بدلے میں جہنم میں ڈالیں گے، آپ کو ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ میری ماں کو بھی بچا لو، یہ نہیں کہے گا کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی بچا لو۔ کلا، فرمایا نہیں ایسا ہوگا نہیں، یہ تو تمنا ہی کرے گا نا، یہ تمنا وہاں کی اب بیکار ہیں۔ اسی طرح سے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو ہر نفس کے لیے، ہر ایسے نفس کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا ہو، یعنی ظلمت اس نے وہ مرا ہو کفر پر یا ظلم کیا ہو کسی غیر پر، اس کے لیے ہو جائے کیا چیز ہو جائے؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سارا کچھ اگر اسے مل جائے تو کیا کرے گا وہ؟ لفتدت بہ، وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑانے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں ہوگا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دل کے اندر شرمندگی کو چھپائیں گے۔ کبھی کبھی آدمی شرمندہ ہوتا ہے اور چہرے سے آدمی شرمندگی کا اظہار نہیں ہونے دیتا، اندر سے بڑا شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور فرمایا وہ چھپائیں گے شرمندگی کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لا یظلمون، اور ذرہ برابر ان پر ظلم زیادتی نہ کی جائے گی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار سمجھ لو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سارا اللہ ہی کا ہے۔ مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، متصرف بھی اللہ۔ یہ جب لفظ آتا ہے تو یہ تین باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ خالق بھی ان کا اللہ ہی ہے، مالک بھی اللہ ہی ہے، متصرف بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ بات سمجھے جی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خالق ہونے میں تو کوئی اشکال تھوڑا ہی تھا۔ مشرکین بھی کہتے تھے ہاں آسمان زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اچھا روزی کے اسباب کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو خالق ہونے پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا نا۔ جھگڑا یہ تھا کہ اللہ پاک نے ساری کائنات بنائی ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ چھوٹی چیزیں دوسرے کے سپرد کر دی۔ فلاں کو مالک بنا دیا، فلاں کو مالک بنا دیا، اس کو بیٹے دینے کا مالک بنایا، اس کو بیٹیاں دینے کا مالک بنایا، اس کو اس کا اختیار دے دیا۔ کہا نہیں ایسا نہیں، مالک سب کا اللہ ہی ہے۔ اچھا چلو مالک اللہ ہی ہے۔ تیسرا تصور خیال یہ تھا کہ اللہ پاک نے کچھ اختیارات، کام سونپے ہوئے ان کو، اللہ پاک نے کچھ کام سونپے ہوئے ان کو، اور وہ کام کرتے ہیں کائنات میں، اور وہ کام کرنے کے اندر با اختیار ہے، جس طرح سے چاہے کام کرے۔ فرمایا نہیں، متصرف بھی اللہ ہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ توحید کی بات ہے۔ فرمایا الا ان وعد اللہ حق، سن لو اللہ کا وعدہ برحق ہے قیامت کا، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ هو یحیی و یمیت، اب یہ آئی ہے دلیل قیامت پر، قیامت پر دلیل آئی ہے۔ کیسے؟ کہا نا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ آنے والا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا جو رب یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، عدم سے وجود میں لایا تو زندہ کیا اس نے،
انسان بے جان تھا، پانی کا قطرہ تھا، اس سے انسان بنا، یہ ہو گیا یحیی، اللہ نے اس کو زندہ کیا، ویمید، اور دوبارہ موت دے گا۔ تو جو رب موت دینے پر اور زندگی دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور تم سے وہ حساب و کتاب لے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب بات وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آخری مضامین، بالکل یوں سمجھے کہ کسی کا وقت انتہا کو پہنچ گیا ہے اور آخری اس کو الٹیمیٹم دیے جا رہے ہیں، سمجھ لے یہ آخری بات ہے۔ پھر سمجھایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے آ چکی تمہارے پاس نصیحت، وشفاء، اور یہ شفا کا ذریعہ، لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہیں، وہدن، اور یہ ہدایت آ چکی تمہارے پاس، ورحمتن، اور اللہ کی رحمت بھی آ چکی، للمؤمنین، لیکن یہ سب کا سب فائدہ اس سے کون اٹھاتا ہے؟ اہل ایمان۔ ہے تو سب کے لیے لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ مسجد ہے تو سب کے لیے لیکن یہ مسجد للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، فائدہ اس سے کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں تھوڑی سی بات ذہن نشین فرما لیجئے، یہ اس سے مراد اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، جاءتکم موعظہ، موعظہ سے مراد کیا چیز ہے؟ قرآن مجید۔ اس قرآن کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے موعظہ، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدن، اور نمبر 4 رحمتن۔ 4 صفات قرآن کے لیے استعمال کی گئی۔ پہلا لفظ ہے موعظہ، واعظ سے لیا گیا ہے۔ واعظ کا مطلب کیا ہے؟ واعظ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کلمات کے ذریعے سے، ایسے قصص اور واقعات کے ذریعے سے کسی کے دل کو نرم کرنا، ایسے واقعات سنانا، قصے سنانا، ایسی باتیں کہنا جس سے آدمی کا دل کیا ہو؟ نرم ہو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگ جائے اور ثواب کی امید رکھنے لگ جائے، اس کو واعظ کہا جاتا ہے۔ ایسا کلام پیش کرنا کہ جس کلام کے ذریعے سے کیا ہو؟ اللہ کے عذاب سے آدمی ڈرنے لگ جائے اور ثواب پر امید ہونے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ دل کو نرم کرنا، دل نرم ہوتا ہے۔ پھر جب یہ دل آدمی کا نرم ہوتا ہے تو پھر دوسرا کام، وشفاء لما فی الصدور، اب دل کی نرمی کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے شفا کا، میل نرم ہو گئی ہے، اب اس کو دھونا ہے، یہ ہے شفا۔ تو جب صفائی ہو گئی موعظہ سے، ظاہر کی صفائی ہو گئی، اس لیے کہ جب اللہ کا واعظ، اللہ کا کلام انسان کو سنایا جاتا ہے تو ایمان رکھنے والے آدمی کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے شب و روز بدل جاتے ہیں واعظ سے۔ آپ واعظ کی مجالس میں، نیک مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں تو کیا ہے؟ شب و روز بدل جاتے ہیں نا۔ فضولیات لغویات کی مجالس آدمی چھوڑ دیتا ہے، نیک مجالس میں جی لگتا ہے، نماز پر آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ ظاہر اس کا اسلام کے مطابق ہونے لگ گیا واعظ کے نتیجے میں۔ اب دوسرا کام ہے شفاء لما فی الصدور، جو دل کے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو بھی نکالنا۔ ایک ہے ظاہر کا اسلام کے مطابق ہو جانا، دوسرا ہے باطن کا بھی اسلام کے مطابق ہو جانا۔ تو شفا سے مراد باطن کو اسلام کے مطابق کرو۔ کیا معنی؟ اس دل کے پیالے کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے خالی کر دو، اس میں اللہ کی محبت آئے گی۔ غیروں کی محبت ناجائز سے نکال دو۔ نمبر 2، غیروں کی نفرتیں، حسد، کینے، بغض، کھوٹ، یہ سب کے سب نکال دو اندر سے۔ اس طرح سے دل کو صاف کرنا ہے۔ تو ظاہر، موعظہ کا مطلب ظاہر کا صاف کرنا، اور شفا کا مطلب باطن کو صاف کرنا۔ اب ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا۔ اب سنو، وہدن، اب اللہ کی طرف سے آپ کو احکامات ملیں گے، ہدایت کے اسباب اور ذرائع ملیں گے۔
اور اچھے اچھے اخلاق، ہدن اچھے اخلاق، ایثار کا جذبہ ہو، سچائی کا جذبہ ہو، امانت داری کا جذبہ ہو، دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، یہ دوسرے درجے کی چیزیں۔ اور جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ کی رحمت کا آدمی مستحق بنتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ظاہر اور باطن کی اصلاح کے بعد تجلیات الہی، اللہ کی طرف سے اترنے والے انوارات اور نور کا یہ مصداق اور مستحق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ بات سمجھا جی؟ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں آپ، ایک ہوتا ہے تخلی اور ایک ہوتا ہے تحلی۔ یہ لفظ سمجھے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تخلی خا کے ساتھ اور تحلی ہا کے ساتھ، خا اور ہا میں فرق ہے۔ تخلی کا مطلب ہے خالی کرنا، تخلیہ اس سے آتا ہے، تخلیہ چاہتا ہوں، تنہائی۔ اور ایک ہے تحلیہ ہا کے ساتھ، آراستہ کرنا، حلی، اس زیور کو کہتے ہیں، زیورات کو، زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا۔ تو پہلے جو دو لفظ ہیں موعظہ اور شفا، یہ کیا کرتے ہیں؟ تخلی کرتے ہیں، خالی کرتے ہیں۔ موعظہ ظاہر کے اندر سے گناہوں کو ہٹاتا ہے، اور شفا یہ اندر سے گناہوں کو ہٹاتا ہے، تخلی ہے، صاف ہوتا ہے آدمی۔ اور پھر اس کے بعد جب تخلی ہو گئی تو اب دوسرے دو تحلی ہیں، یہ آراستہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیوار کو پہلے کھرچا اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا، برابر کیا، یہ ہے تخلی۔ اور اس کے بعد آپ نے رنگ روغن لگایا، خوبصورت کیا، یہ ہے تحلی۔ اسی طرح سے کپڑے کو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی گندگی اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو صاف ستھرا کر کے آپ اس کو جناب خوشبو لگانا یا جو بھی ہے، یہ کیا ہے؟ آراستہ کرنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے قرآن کے بھی یہ چار اثرات ہیں، چار تاثیریں ہیں۔ یہ ظاہر کو پاک کرتا ہے، باطن کو پاک کرتا ہے، یہ دو کام حاصل ہو جائیں گے۔ تخلی ہو گئی، اس کے بعد تحلی ہا کے ساتھ یہ ہدن اور رحمتن سے تحلی ہوگی، کہ ہدن سے مراد اچھے اخلاق اپنانا، اچھے اخلاق اپنانا، اچھی صفات کا اندر پیدا ہو جانا، سچائی آ جائے، امانت داری آ جائے، خدا کا خوف اندر بیٹھ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل کے اندر آ جائے، اللہ سے محبت آ جائے، بس دنیا کے اندر جینے کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ یہ سب باتیں آ جاتی ہیں ہدایت کے اندر، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے رحمت کا مستحق بنے گا، پھر رحمت بنے گی۔ بات سمجھا جی؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل قرآن مجید۔ فَلْيَفْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ یہاں ایک لفظ نکالو، فَلْيَفْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے تم خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کا فضل تمہیں ملا ہے، اللہ کا قرآن۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ پاک کی رحمت سے تم خوش ہو جاؤ، اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے، بولو، اپنی رحمت سے آپ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے بھائی، اس پر فرح ہونا چاہیے، یہ خوش ہونے کی چیز ہے۔ ہاں، قل بفضل اللہ، ایک معنی یہ ہے، دوسرا یہ ہے قل بفضل اللہ، فضل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن، اور رحمت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا فضل قرآن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ لہذا فبذلک فلیفرحوا، یہ ہے خوش ہونے کی چیز، کہ جس کو اللہ نے قرآن سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے دین سے نوازا ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر، اور یہ قرآن یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مما یجمعون، جو مال تم دنیا میں جمع کرتے ہو۔ ایک آدمی کے پاس بڑا مال آ جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، التجا اور درخواست کروں گا کہ ایک آیت کے پڑھنے کے بعد آپ کو اتنی خوشی ہونی چاہیے جتنا کہ 1000 لاکھ روپے ملنے سے خوشی نہ ہو، اس سے کہیں زیادہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ باعث فخر چیز ہے، یہ خوشی کا ذریعہ ہے بھائی۔ مال پر آج ہمیں خوشی ہوتی ہے، دین پر ہمیں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ بیٹا حافظ قرآن بن گیا، کتنی خوشی ہونی چاہیے آپ کو؟ بچی نے حفظ قرآن کریم کر لیا، کتنی خوشی ہونی چاہیے؟ یہ کام ہے خوشی کے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خوشی کے موقع پر اسلام نے خوشی کی حدود متعین کی ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ خوشی میں انسان آپے سے باہر ہو جائے اور جو چاہے کرتا رہے، نافرمانیاں کرے۔ یہاں تو شادی آتی ہے تو کیا کریں جی، سب سے پہلی شادی ہے، اور پھر شادی آتی ہے، اب کیا کریں جی، سب سے آخری شادی ہے۔ تو سب سے پہلی شادی میں بھی جو ڈھول ڈھمکے کیے، اور سب سے آخری میں بھی پھر اسی طرح سے۔ بیچ والا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشانی رہتا ہے۔ تو بھائی یہ تو پہلے والی شادی بھی ہو وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ کیوں یوں نہیں کہتے، یہ کہا جائے یہ ہمارے خاندان کی، ہمارے گھرانے کی سب سے پہلی شادی ہے، اس کو ہم 100% سنت کے مطابق کریں گے۔ یہ سب سے آخری شادی ہے، اس کو 100% سنت کے مطابق کریں گے۔ شادی کے موقع پر گھر کے اندر جناب کپڑے دھونے والی دھوبن، اس کو بھی راضی کرنا ہے، جھاڑو پوچھا کرنے والی ماسی، اسے بھی راضی کرنا ہے، ہر آدمی کو راضی کرنا ہے، یہاں تک کہ جو جمعدار آنے والا ہے اس کو بھی راضی کرنا ہے، اس کو بھی ایسا سوٹ دو تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کرنا ہے؟ یہ ہے بات سوچنے کی، اللہ اور اس کے رسول کو کتنا راضی کرتے ہیں۔ اب دیکھی جائے گی جی، کیا کریں، مجبوری ہے، معاشرہ ہے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ یہ سب بےہودہ باتیں، یہ سب بےہودہ اور بیکار کی باتیں، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کے لیے سب کچھ۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا محنت کی ہے؟ تو اس لیے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ چیز ہے خوش ہونے کی، وہ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ زیادہ بہتر ہے اس مال سے جو تم جمع کرتے ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ۔ کتنی سخت تنبیہ ہے اور کتنی سخت ڈانٹ ہے، اس کو سمجھو اس آیت کو۔ قل، آپ فرما دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، رزق سے مراد عطا ہے، اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے کھانے کو، اس کا تعلق صرف دسترخوان والی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی عطا، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وہ رزق ہے، اللہ نے اولاد عطا فرمائی یہ رزق ہے، اللہ نے تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائی یہ رزق ہے، اللہ نے تمہیں علم سے نوازا یہ رزق ہے، اللہ نے جتنی تمہیں صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے فجعلتم منہ حرام و حلالا، بعض کو خود تم نے حرام قرار دیا اور بعض کو تم نے حلال قرار دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سارے راستے پیدا کیے ہیں، یعنی حق کے راستے بھی بتائے، باطل کے بھی راستے بتائے، باطل کے راستوں سے بچنے کی تاکید ہے، حق کے راستوں کو اختیار کرنے کی تاکید ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے جس کو چاہا اختیار کر لیا، جس کو اللہ پاک نے حلال کیا تھا اس کو تم نے حرام کر دیا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا تھا اس کو تم نے حلال کر دیا۔ تو یہ کیا ظلم کی بات ہے؟ نبی کی اتباع کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے لازم کر دیا تھا، لیکن تم نے اپنے اوپر حرام کر دیا، دور کر دیا اس اتباع سے اپنے آپ کو۔ تو اسی طرح سے شادی کے موقع پر کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن ہم ان کو اپنے اندر لے آتے، معاشرے کا حصہ بن جاتی، ہماری خوشی کا وہ حصہ بن جاتی۔ تو یہ معنی ہے فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم نے اس اللہ پاک کے عطا کردہ حصے میں سے بعض کو تم نے حرام قرار دیا اور بعض کو تم نے حلال قرار دیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی؟ اللہ سے تم نے پوچھا ہے اس بات کا؟ ام علی اللہ تفترون، اجازت نہیں تھی بلکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، جس کو چاہتے ہو اللہ کا نام دے کر حرام کر دیتے ہو۔ یہی معنی ہے جھوٹی تعویلیں کرنا، قرآن کی غلط تفسیر بیان کرنا، آیات کی غلط تفسیر بیان کرنا، اور ایک تفسیر اللہ کے نبی نے وہ نہیں بتائی اس کو نبی کی طرف منسوب کر کے کہنا کہ یہ رسول اللہ نے بتایا۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایک بات اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اور اس کو یہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہا ہے، اللہ نے نہیں بتائی اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور یہ کیا گمان کر رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے حق میں، قیامت کے بارے میں کیا گمان کر رہے ہیں؟ فی یوم القیامہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وما ظن الذین، یہ کیا گمان کر رہے ہیں وہ لوگ، الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں کیا گمان کر رہے ہیں کہ نہیں آئے گی؟ ان اللہ لذو فضل، یعنی یہ گمان کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ابھی تک تو کوئی عذاب آیا نہیں ہے،
13 سال ہو گئے ڈراتے ڈراتے مکہ میں بتاتے بتاتے اب آیا اب تک تو آیا نہیں، تو کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، اس قسم کی بیہودہ باتیں کہنے لگے۔ تو اس پر فرمایا وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، یہ کیا بات ہوئی ہے، کیا گمان کر بیٹھے ہیں قیامت کے بارے میں کہ نہیں ہوگی، اور یہ گمان کیوں کر رہے ہیں کہ ابھی تک عذاب بولو نہیں آیا۔ ان کو بتا دو ان اللہ لذو فضل، عذاب کا نہ آنا اس لیے ہے اللہ پاک فضل کرنے والا ہے، اللہ عذاب کو ٹالتا رہتا ہے تاکہ تم توبہ کر لو۔ ان اللہ لذو فضل، اللہ تبارک تعالیٰ فضل والا ہے علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثرہم، لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون، ناشکری کرتے، لا یشکرون، ناشکری، قدر نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی ہے، مہلت دی ہے۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی ہے، بارہا بتایا بھی ہے، عذاب کی ساری باتیں بھی آ چکی ہیں، دلائل بھی سارے تام ہو چکے ہیں۔ اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، قیامت قریب ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے، یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا تو ان مصائب کے اندر آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے۔ اگر اللہ پاک آپ سے راضی ہوتا تو پھر آپ کو ان مصائب اور پریشانیوں سے کیوں گزار رہا ہے؟ مکہ کو سونے کا پہاڑ بنا دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ زمین سے چشمے آپ کے لیے نکلوا دے، آپ کے لیے باغات چلنا شروع ہو جائے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو آپ کا اس طرح سے پسنا اور اس طرح سے جناب اس قدر آپ پریشان ہو گئے، اس قدر پریشانی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اب مکہ میں آپ کا رہنا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا، ان مشرکوں نے جینا مشکل کر دیا۔ تو اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کی کوئی مدد کرتا؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو اس پر یہ آیات نازل فرمائی وما تکون فی شأن، ان لوگوں کو بھی یہ پیغام سنا دیں اور آپ بھی یہ سن لیں کہ آپ جس حالت میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور ان کی حالت سے غافل ہے، اللہ آپ کے پہنچانے کو بھی خوب جانتا ہے اور ان کے جھٹلانے کو بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ بات سمجھے؟ آپ نے پہنچانے کی انتہا کر دی، خوب اللہ پاک واقف ہے اس بات سے، اور انہوں نے جھٹلانے کی انتہا کر دی، اللہ پاک اس بات سے بھی واقف ہے۔ وما تکون فی شأن، اور اے نبی آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو بھی آپ قرآن مجید کا حصہ پڑھ کے سناتے ہیں، ولا تعملون، اور تم بھی سن لو اے لوگو جھٹلانے والو، ولا تعملون من عمل، اور تم بھی کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم وہاں کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، تو تمہارا ایک ایک عمل ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، سمجھے؟ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، اللہ پاک تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان لانے والے کچھ مصائب سے، پریشانیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم داخل ہو رہے ہوتے ہو اپنے اعمال میں، اپنے اعمال کو کر رہے ہوتے ہو، اللہ پاک ان تمام اعمال کو دیکھ رہا، غافل نہیں ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور کیا چیز ہے تمہارے اعمال تو بہت بات کی چیز، وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب ہو سکتا تیرے پروردگار سے، من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین میں ایک ذرے کا 20واں حصہ بھی اور آسمان میں ایک ذرے کا 20واں حصہ بھی، مثقال ذرہ سب سے کمتر حصہ، سب سے چھوٹا جثہ اور جسم سمجھا جاتا ہے۔ رائی کے دانے کو آپ لے لیں، اس کے 20 ٹکڑے کر لیں اور اس میں سے ایک حصہ مثقال کہلائے گا۔ اب یہ کتنا چھوٹا بھائی، سمجھے؟ تو اتنا حصہ بھی، اتنی شے بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ محاورتاً بولا جاتا تھا، اتنی ذرہ برابر چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا، کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ سے دور نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو جانتا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں۔ لکھا ہوا ہے عذاب کب آئے گا، لکھا ہوا ہے ان مصائب سے اہل ایمان کے درجے کتنے بلند ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ، سمجھے جی؟ بات وہی ہے نا کہ اگر
اگر یہ نبی یا اس کے ماننے والے درست ہوتے تو اللہ پاک کی مدد آتی اور اللہ پاک کی ان کے ساتھ دوستیاں ہوتی اور اللہ پاک ان کے کام بناتا. الا ان اولیاء اللہ، ارے تم دنیا کو سمجھ رہے ہو کہ یہ کام بنانے کی جگہ ہے، ضروری نہیں ہے دنیا میں سارے کام ہو جائیں. الا ان اولیاء اللہ، خوب سن لو، اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی غمگین ہوں گے. خوف کہتے ہیں آنے والے خطرات سے جو ڈر لگتا ہے، اور حزن کہتے ہیں جو پیچھے گزر چکا ہے اس پر جو غم ہو رہا ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. تو فرمایا کہ نہ تو آنے والے خطرات سے ان کو ڈر ہوگا اور نہ دنیا کے اندر جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے فوت ہونے سے ان کو کسی قسم کا اندیشہ ہوگا. ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین آمنوا، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ بچ رہے ہوں کفر اور شرک اور گناہ سے. کفر، شرک، گناہ، تینوں چیزوں سے بچ رہے ہوں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے. لا تبدیل لکلمات اللہ کا ترجمہ، اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ کے وعدے نہیں بدلتے. جو اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا ان کو، اور ان کے لیے جو عذاب کی وعیدیں آئی ہیں وہ پہنچیں گی ان کو. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. ولا يحزنک قولهم ان العزة للہ جميعا. سبحان اللہ. پھر تسلی آئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے اہل ایمان کو. اچھا یہاں تو کافروں کو بڑا اقتدار حاصل ہے، مکہ کی سرزمین میں ان کو بڑی طاقت اور شوکت اور رعب اور دبدبہ ہے، بڑی شان اور شوکت ہے ان کے پاس. تو یہ کہتے ہیں ہمارا اقتدار تو ہمارے پاس ہے. آپ فرما دیجئے ولا يحزنک قولهم، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. ان العزة للہ جميعا، سارا کا سارا غلبہ اور عزت اللہ کے پاس ہے. هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. السمیع سنتا ہے کیا چیز؟ ان کی باتوں کو جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، اور العلیم، اور ان کے احوال سے بھی آگاہ ہے، اور آپ کی باتوں کو بھی سنتا ہے جو آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور آپ کے دل کے حال کو بھی اللہ جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سن لو اس بات کو کہ آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں اور زمینوں میں جو، وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں. آسمانوں میں مخلوقات فرشتے، اور زمینوں کے اندر انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں. یہ من آیا ہے تو من عام طور پر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذوی العقول، عقل رکھنے والے. تو آسمان میں ملائکہ، زمین میں عقل رکھنے والے انسان اور جن. ماں جب آتا ہے تو وہ سب مخلوق کو شامل ہوتا ہے، ذوی العقول، غیر ذوی العقول، سب کو. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وما يتبع الذين يدعون من دون الله، اور فرمایا کہ وما يتبع، اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ہاں اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کرتے ہیں وہ محض شرکا ہیں. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے، ان يتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر ایک گمان کی، محض خیالات ہیں، وہمی خیالات ہیں. ان کے نظریات، ایک تو نظریہ اور عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد اللہ کا کلام ہو، جس کی بنیاد رسول اللہ کی حدیث ہو. ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، بس محض اٹکلوں پر چلتے ہیں. يتبعون الا الظن، بس وہ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ایسے دیکھا ہے. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں پتہ، بس سمجھے جی. یہ ہوتا ہے. وہ ایک دن ایک مرتبہ ہم یہاں سندھ میں ایک جگہ پر گئے تو وہاں ایک مزار تھا. تو اس مزار پر آس پاس دور دور تک پاگل بندھے ہوئے، اور وہ پاگل جب ہم ان پاس گئے اور پاگلوں کے پاس جو سمجھدار اس کا وارث بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ اس لیے باندھا ہوا ہے کہ یہ سائی نے اس کو باندھا ہے، جو قبر تھی نا مزار، تو یہ اس نے اس کو باندھا ہے. اچھا پھر کیوں باندھا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیمار ہے، پاگل ہو گیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی اس کو ٹھیک کرے گا. اور کتنے سال سے بندھے ہوئے ہو؟ 10 سال ہو گئے. کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے، کوئی 20 سال سے. تو یہ کیا ہے؟
یہ ان کے اپنے محض گمان ہے، کوئی نظریہ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں۔ اچھا پھر ہم اندر چلے گئے تو دیکھیں کیا ہے۔ جو مجاور بیٹھا ہوا تھا، ایک گیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا بھائی یہ کون بزرگ ہیں؟ کہا صحیح مجھے نہیں پتہ۔ وہ اگلے سے پوچھو، اس کے پاس گئے، بھائی یہ کون بزرگ ہیں؟ صحیح مجھے بھی نہیں پتہ۔ کرتے کرتے جو آخر والا تھا، سب سے بڑا پوپ مجاور، اس کے پاس گئے، بھائی یہ کون بزرگ ہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ کون ہے۔ بس ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے حالت، محض اٹکلوں پر چلتے ہیں۔ دین کی بنیاد ان اٹکلوں پر نہیں ہے، دین کی بنیاد قصوں اور واقعات اور خوابوں پر نہیں ہوتی۔ دین کی بنیاد کے لیے قرآن اور حدیث ہے، یہ بڑے دلائل ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ نہیں اتباع کرتے مگر کس کی؟ گمان کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ محض اٹکلیں کرتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هو الذي، اللہ پاک وہ ذات ہے، جعل لكم الليل، یہ دیکھیں نا، یہ تصرف، یہ کائنات کا تصرف رکھنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ اس اللہ کی بندگی کرو جس کے پاس یہ تصرف کا حق ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، جعل لكم الليل، جس نے بنایا ہے رات کو تمہارے لیے، لتسكنوا فيه، تاکہ تم اس میں کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ رات اللہ دیتا ہے سکون کے لیے، آرام کے لیے، چین کے لیے، تو رات سکون کے لیے۔ بھائی آج بے سکونیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رات میں نیند چھوڑ دی ہم نے۔ رات جناب 12 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک جوان جاگے گا تو پھر دن کو اس کو نیند کیسے آئے گی؟ سکون اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھا فضولیات میں، لغویات میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کے کام دیکھیں، کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مصروف ترین انسان ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ پوری دنیا کو سامنے لے کر چل رہے، پھر بھی عشاء کے بعد کی یہ تاکید ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ کسی کی کوئی دینی مشغولی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے بعد اس کو جلدی سونا چاہیے۔ عشاء کے بعد قصہ گوئی سے آپ نے منع فرمایا، سمر قصہ گوئی، رات کو قصہ گوئی کرنے سے آپ نے منع فرمایا، سخت منع فرمایا۔ تو آج یہ المیہ ہو گیا ہے کہ رات کے سکون سے آج ہمارا معاشرہ محروم ہو گیا ہے۔ رات سونے کا معمول دیر سے نا اچھا نہیں ہے، جلد سونا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون اختیار کرو، والنہار مبصرا، اور اللہ پاک نے دن کو بنایا ہے جو خوب روشن ہوتا ہے، دکھانے والا، اور وہ مبصر ہے، وہ روشن ہوتا ہے، اور اس دن کے اندر آپ اپنے کام کاج اور اپنے معاش کے ذرائع کو اختیار کرتے ہو۔ سمجھے جی؟ اگر رات کو بازاریں اور مارکیٹیں اور یہ سب چیزیں بند ہو جائیں، کتنی بجلی کی بچت ہو جائے گی، کتنی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ سمجھے جی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لقوم، لیکن کرتے ہیں۔ اچھا اللہ کا تو اتنا اختیار ہے، اس کے باوجود بھی قالوا اتخذ اللہ ولدا، سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ پاک نے بیٹا بنا لیا۔ یہ یوں کہتے ہیں اللہ نے کیا بنا لیا؟ بیٹا بنا لیا۔ عجیب باتیں کرتے ہو بھائی۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، هو الغنی، وہ غنی ذات ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ اسی کا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا تھوڑا سا، اللہ پاک کے لیے بیٹا ثابت کرنا بڑی سخت گالی ہے، اتنی سخت گالی ہے، اتنی سخت گالی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹنے لگتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، جب یہ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور اللہ کو زیب شیان شان نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں اولاد ہو۔ اتنی سخت نفی فرمائی ہے اس بات کی قرآن مجید میں، اللہ کے لیے بیٹا ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے بیٹا ثابت نہیں ہے، اللہ کے لیے بیٹا ثابت نہیں۔ اور وہ اتنی بڑی گالی بتائی، اتنا بڑا جملہ بتایا کہ اس سے کیا ہے، آسمان زمین پھٹنے لگتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جائیے آپ ان کو ڈرائیے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کا بیٹا ہو گیا، انہیں سمجھائیے
یہ بہت بدترین کلمہ ہے جو منہ سے نکالتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کو بیٹا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے بیٹا ماننا۔ دیکھو بیٹا دو طرح کا ہوتا ہے، بیٹا یا سلبی ہوتا ہے یا متبنہ ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے منزہ، مبرہ اور پاکیزہ ہے۔ در حقیقت بیٹا ہونے کا نظریہ اور عقیدہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے دوسرا رب ماننا ہے، اور کائنات میں صرف ایک رب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیسے دوسرا رب ماننا ہے؟ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جو بیٹا ولد اللہ، اللہ کا ولد ہوا تو اللہ کیا ہو گیا؟ والد۔ اللہ کیا ہو گیا؟ والد۔ تو والد اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ بولو، والد ہوتا ہے نا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اولاد آدمی کی مخلوق تو نہیں ہے نا، اولاد آدمی کی مخلوق نہیں ہے، باپ خالق تو نہیں ہے، باپ کیا ہے؟ والد ہے، جننے والا ہے، لیکن خالق تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ کے لیے بیٹا مان لیا جائے تو اللہ ہوا والد، اور اس بیٹے کا خالق پھر اللہ نہیں ہوا، کوئی اور ہوا، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق موجود ہے۔ سمجھے جی؟ ایک یہ خرابی آتی ہے، اور دوسری خرابی اور تباہی کیا آتی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا بیٹا، ہر شے کا بیٹا، ہر جاندار انسان، چرند پرند کا بیٹا وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھے جی؟ تو جب بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے تو اگر اللہ کا ولد سمجھ لیا جائے، اللہ کا بیٹا تصور کر لیا جائے تو وہ کس طرح ہوگا؟ پھر اللہ کی طرح ہوگا۔ تو پھر اللہ کے بارے میں تو لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کیسے تم نظریہ قائم کرتے ہو؟ سمجھے جی؟ تو اس لیے یوں سمجھیے کہ اللہ کے لیے دوسرا بیٹا ماننے کا مقصد دوسرا رب ماننا، کائنات میں دوسرا الہ اور معبود ماننا ہے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس ولد اللہ، انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اچھا بھائی کیا ہو گیا بیٹا مان لیا؟ تو بھائی بیٹا ماننے کا مقصد کیا ہوا؟ دوسرا رب مانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتی ہے کہ مجھے بنایا اللہ نے، اور جناب ان سب کو اللہ نے بنایا، پھر بھی اللہ کے بندے ہو کر یہ کسی اور کو اپنا رب مانے تو آسمان پھٹنے لگتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ پاک نے بنا لیا بیٹا۔ اب دیکھو تین رد کیے، تین بڑے جاندار اور مضبوط ترین رد ہیں۔ نمبر ایک، سبحانہ، جیسے ہم کہتے ہیں تعجب ہوتا ہے کسی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، سبحانہ، اور اللہ پاک کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر اللہ کے لیے بیٹا تصور کر لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے بیٹے کی طرف محتاج ہوا، اور پھر اللہ پاک اپنے بیٹے کا خالق نہیں ہے، خالق کوئی اور ہے، اللہ اس کا والد ہوا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نقص ثابت ہوگا، عیب ثابت ہوگا کہ کوئی ایسی کائنات میں مخلوق بھی ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ اس کا خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے۔ کہو سبحانہ، اللہ ان سب باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، ان نقائص سے اللہ پاک ہے۔ هو الغنی، اچھا بیٹا اس لیے مانتے ہیں کہ شاید جو ہے بیٹا جو ہے وہ مددگار ہو، معین اور مددگار ہو۔ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ نمبر 3، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اچھا زمین آسمان میں جو مخلوق ہے اس مخلوق میں سے اگر اللہ پاک کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس محبت کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو اپنا بیٹا کہہ دے، منہ بولا بیٹا کہہ دے، تو کیا اشکال ہے؟ کہ نہیں، آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کے سب اس کے غلام ہیں، یہ سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ یہ تمہاری طرح کی محبت نہیں ہے کہ جب فرط محبت میں، کسی کی شدت محبت میں آدمی انتہا میں جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور نوازتا چلا جاتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ غصہ کرتا ہے تو غصے میں بھی کیا ہے؟ انتہا سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان کی عادات ہے، اللہ پاک ان سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اور ان عندکم من سلطان بہذا، ان عندکم
ان نہیں ہے تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو لاؤ، کیا دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پر وہ جھوٹ گھڑتے ہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، یہ دنیا چند روزہ ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہم سب کی طرف ہمارے پاس ان کو لوٹ کے آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، اور پھر ہم ان کو چکھائیں گے وہ دردناک عذاب، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، بس سبب اس کفر کے جو وہ کیا کرتے تھے، کفر کی وجہ سے ہم ان کو عذاب چکھائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ سورہ یونس کا ایک حصہ یہاں تک مکمل ہوا ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ اب پہلے حصے میں دلائل، اور وہ سب کے سب دلائل عقلیہ کہلاتے ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، نباتات، موت کے بعد اٹھایا جانا، یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل اور شواہد ہیں، لیکن یہ وہ دلائل اور شواہد ہیں جو کیا کہلاتے ہیں؟ عقلیہ، عقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس آدمی کے اندر ذرا سی سمجھ ہے وہ دیکھے اتنا بڑا سورج ایسے ہی تھوڑی چل رہا ہے، اتنا بڑا چاند ایسے ہی تو نہیں نکل کے آتا، اور جناب گھٹنا بڑھنا فلاں فلاں، اسی طرح سے جناب زمین سے غلے اور نباتات ویسے ہی تو نہیں نکلتے، کوئی پیچھے خالق اور مالک ہے، اپنی عقل سے کام لو، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ اور اب آگے دوسرا حصہ ہے، اس میں ہے دلائل نقلیہ۔ نقلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی سے بات منقول ہو کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ نہیں سمجھے جی؟ یہ نقلی، یہ اردو والا نقلی نہیں ہے، جو کسی سے منقول ہو کے آئے، اردو میں کہتے ہیں نا یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ وہ والا نقلی نہیں ہے۔ تو دلیل نقلی کا مطلب کیا ہو گیا؟ جو کسی کا قول ہو۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال آ رہے ہیں، اور انبیاء نے بھی یہی دعوت دی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، اور اب انبیاء کے دلائل بھی آپ دیکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ دیکھیں نا نوح علیہ السلام نے کتنا طویل زمانہ مشقت کا گزارا، دیکھیں فلاں نبی نے کتنا طویل زمانہ مشقت کا گزارا، یہ آپ کو تسلی، اور ساتھ قوموں کو تنبیہ ہے، دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا کیسے عذاب آیا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر کس طرح سے عذاب آیا۔ تو ساتھ ساتھ قوموں کو بھی تنبیہ، رسولوں کو تسلی، اور دلائل نقلیہ کا بیان، یہ دوسرا حصہ ہے اس کا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب دیکھیں ذرا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی اب ان کے سامنے آپ قصہ سنائیے نوح کا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے، مختلف پیرائے سے بات کو سمجھاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی آپ تلاوت کیجئے علیہم ان پر، نبأ نوح، کیا چیز؟ نوح کی خبر۔ اللہ اکبر، نوح کا قصہ سنائیے۔ اذ قال لقومہ، اور نوح علیہ السلام نے جب فرمایا اپنی قوم سے، اور کب فرمایا تھا؟ جب اتمام حجت ہو چکا، انتہا کو پہنچ چکے، 950 سال تبلیغ کرتے کرتے کرتے، پھر ان کان کبر علیکم مقامی، اے لوگو ان کان اگر ہے، کبرا ناگوار، علیکم تمہارے اوپر، مقامی میرا مرتبہ اور مقام، یا میرا تمہارے درمیان میں اور بستی میں رہنا اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے، وتذکیری بآیات اللہ، اور میں جو تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرا نصیحت کرنا، تذکیری میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اگر تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فعلی اللہ توکلت، میں صرف اور صرف بھروسہ کرتا ہوں کس پر؟ اللہ پر۔ پھر فاجمعوا امرکم، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جاؤ، فاجمعوا امرکم، جمع کر لو اپنے سارے کاموں کو، امرکم تدبیروں کو، اپنی ساری تدبیروں کو جمع کر لو، اور اکیلے نہیں، وشرکاءکم، اپنے شرکاء کو بھی لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، ثم پھر لا یکن امرکم، تمہاری کوئی تدبیر، علیکم تمہارے اوپر، غمۃن پیچیدہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی تدبیر پوشیدہ نہیں ہو، میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو کھل کے کرو، پوشیدہ چھپ کر نہیں، کھل کر کرو، میری طرف سے فل اجازت ہے۔ بات سمجھے جی؟ کہ میں تمہاری منت کروں اور سماجت کروں کہ نہیں نہیں بھائی ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، نہیں، میں کوئی منت سماجت نہیں کروں گا۔ اگر میرا تمہیں سمجھانا، بار بار کہنا، اور میرا تمہارے اس علاقے میں ٹھہرنا اور یہاں موجود ہونا اگر تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر،
میرا بھروسہ اللہ پر. فاجمعوا امرکم، تم جمع کرو ساری اپنی تدبیریں اور اپنے شرکاء کو بھی ساتھ لے کے آؤ. ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر تمہاری کوئی تدبیر تمہارے اوپر پوشیدہ نہ رہے. ثم اقضوا الیہ، پھر جو چاہو کر گزرو الیہ میرے بارے میں. ولا تنظرونی، اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے کوئی مہلت مت دو. ارے سمجھے بات جی؟ یہ بالکل نوح علیہ السلام کی بھی آخری باتیں ہیں اپنی قوم کے سامنے، آخری کلمات ہیں. اچھا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس کے بعد اگر تم انکار کرو گے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو صرف حق بات پہنچاتا ہوں. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وامرت، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول المسلمین، ان اکون من المسلمین، سب سے پہلے میں مانوں اللہ کی بات کو، میں تو اللہ کی بات کو مانوں گا. فکذبوہ، تو قوم نے کیا کیا؟ جھٹلایا. فنجیناہ، اب میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں ہر جگہ جو قصہ آتا ہے اس کا ایک نیا مقصد ہوتا ہے. اب یہاں پر وہ کشتی بنانے کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام نے یوں تبلیغ کی، کشتی بنائی، وہ بات یہ صرف آخری بات ہے، اور اشارے دیے جا رہے ہیں کہ دیکھو اب عذاب آ رہا ہے، بس تیار ہو جاؤ عذاب کے لیے. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا. فنجیناہ، اور ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، فی الفلک کی کشتی میں. اے اہل ایمان اور مصائب کو برداشت کرنے والو، اب اللہ پاک کی جانب سے تمہارے لیے نجات کا فیصلہ آنے والا، اور جھٹلانے والوں کے لیے عذاب کا فیصلہ آنے والا. وجعلناہم خلائف فی الارض، اور ہم نے ان کو زمین میں جان نشین بنایا. اور اب تم بھی یاد رکھو کہ ہم تمہیں زمین کا جان نشین بنائیں گے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، آپ دیکھیے پھر کیا انجام رہا ان جھٹلانے والوں کا، کیا حال رہا، کس طرح سے تباہ ہوئے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، یہ اجمالی قصے کے بعد پھر دوسرے رسولوں کے حالات بھی سن لو. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ان کے بعد ہم نے اور رسولوں کو بھیجا. نوح علیہ السلام کے بعد اور رسولوں کے تسلسل کو ہم نے قائم کیا. الی قومہم، قوموں کے پاس. فجاؤہم، رسول ان کے پاس آتے رہے. بالبینات، کیا چیز لے کر؟ نشانیاں اور دلائل اور معجزات. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، فما کانوا، تو قومیں نہ تھیں، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، بما کذبوا، بسبب اس تکذیب کے جو وہ کر چکے تھے. یعنی تکذیب کی وجہ سے ایمان کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے تھے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. کس چیز کی مہر لگتی ہے بھائی؟ کفر کی مہر لگ جاتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. دیکھو تکذیب حق کو جھٹلانا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، اور پھر جب اس پر ضد اور عناد اختیار کرتے ہیں اور دشمنی کرتے ہیں تو پھر عناد کی وجہ سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور جب مزاج بگڑتا ہے تو قبول حق کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے. اسی کو طبع سے تعبیر کیا جاتا ہے، ختم سے تعبیر کیا جاتا ہے، مہر کا لگنا. ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، اس کے بعد ایک اور قصہ سن لو. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا ہے، من بعدہم، اور ان رسولوں کے بعد، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، وقوم وملئہ، اور فرعون کے اراکین سلطنت، اس کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے، بآیاتنا، اپنے دلائل دے کر. فاستکبروا، ان سب نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے جرائم پیشہ لوگ. فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، منہ موڑا حق بات سے. منہ استکبار کا معنی تکبر کرنا، حق بات سے منہ موڑنے کے لیے. فلما جاءهم الحق من عندنا، اور جب آیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے. موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، عصا کا معجزہ دکھایا اور سفید ہاتھ کا معجزہ دکھایا ہماری طرف سے. جب حق آیا، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ کھلا اور سری جادو ہے، سری اور کھلا جادو ہے. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اتقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو؟ جب تمہارے پاس آیا ہے تو تم کہتے ہو اسحر ھذا، کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتا، جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتا، اور میں تمہارے سامنے کامیاب ہو رہا ہوں، میرے اوپر ایمان لائے.
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ اب یہ قصہ ہوا، قالو کہنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو قبطی تھے اور ایک سبطی تھے۔ قبطی فرعون کی قوم کہلاتی تھی اور سبطی جو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے خاندان والے تھے یہ سبطی کہلاتے تھے۔ تو یہ پہلا مکالمہ موسیٰ علیہ السلام کا قبطیوں کے ساتھ ہے۔ قالو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون کے جو پیروکار تھے کیا کہنے لگے، اجئتنا تو اس لیے آیا ہے، لتافکنا لتلفتنا تاکہ ہمیں پھیر دے اس دین سے، عما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تہذیب سے پھیرنا چاہتا ہے، آباء و اجداد کی ثقافت سے تو دور لے جانا چاہتا ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کو، اور تو یہ چاہتا ہے وتکونا اور ہو جائے لکما تم دونوں کے لیے اے موسیٰ اور ہارون الکبریا اقتدار تمہیں مل جائے فی الارض ارض مصر کے اندر۔ کبریا کا ترجمہ سرداری، اقتدار، فی الارض کہاں پر؟ مصر کی زمین میں۔ وما نحن لکما بمؤمنین ہم نہیں تمہیں مانیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وما نحن لکما ایمان کی بات نہیں ہے، وما نحن لکما بمؤمنین ہم تمہیں نہیں تسلیم کریں گے، ہم تمہیں نہیں چلنے دیں گے، یہاں پر تمہارے اقتدار کو نہیں مانیں گے، تو جو تہذیب لے کے آیا ہے اس تہذیب کو ہم رائج نہیں کرنے دیں گے، اس کو ہم غالب نہیں کرنے دیں گے۔ وما نحن لکما بمؤمنین ہرگز ہم تمہیں نہیں چلنے دیں گے، یہاں پر یہ معنی ہے۔ ایمان کے سلے میں جب با آتا ہے نا تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، تصدیق کرنا، ٹھیک ہے۔ وما نحن لکما یہ لام ہے۔ قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اچھا اب کیا طریقہ ہو، ہم تمہیں نہیں چلنے دیں گے، لیکن اس کا تو غلبہ ہو رہا ہے، اب اس کو زیر کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو جادوگر کہتے تھے، یہ دو بڑی بڑی نشانیاں جو دکھائیں کہنے لگے یہ تو جادو کا اثر ہے، چلو ہم جادوگروں کو بڑوں کو لے کے آتے ہیں اور تمہیں ذلیل کرائیں گے اور ارض مصر کے اندر تم جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ قال فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم ہر ماہر جادوگر میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ فلما جاء السحرہ جب آئے جادوگر قال لهم موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اب وہی بات ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ یہ صرف آخری باتیں تسلی، دیکھو نا قصے بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اب تفصیلی قصہ یہاں پر نہیں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے عصا دیا گیا، جناب ید بیضا دیا گیا، معجزہ دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہ جناب اپنے مصر سے چلے مدین کی طرف گئے واپس آئے، وہ کوئی بات یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ یہ آخری کی جو باتیں نا وہ باتیں ہیں، مکالمہ فرعون کے ساتھ اور جادوگروں کے ساتھ جو آخری مکالمہ ہے جہاں کفر کی ذلت ہوئی ہے اسی کو یہاں قرآن ذکر کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں بھی وہی آخری کی باتیں، نوح علیہ السلام ایک ابلاغ کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، سمجھانے کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، حجت تام ہو گئی ہے، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی اب حجت سمجھانے کی پوری ہو چکی۔ دیکھو قال فرعون یہ ہو گیا، فلما جاء السحرہ جب آگے جادوگر قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القوا ما انتم ملقون تم جو ڈالنا چاہتے ہو ڈالو، پہل تم کرو۔ القوا ما انتم ملقون کا مطلب کیا ہے؟ بولو، پہل تم کرو، پہل کرو بھائی، چلو القوا ما انتم ملقون جو تم ڈالنا چاہتے ہو رسیاں لے آئو کرو۔ فلما القوا جب انہوں نے ڈالا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم به السحر یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، لیکن ان اللہ سیبطل اللہ پاک اس کو کیا کرے گا؟ باطل کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ تبارک تعالیٰ بننے نہیں دیتا عمل المفسدین فسادیوں کے کاموں کو اللہ بننے نہیں دیا کرتا، پنپنے اللہ نہیں دیتا۔ کوئی ظاہری تھوڑی سی ترقی اگر مل بھی جائے تو وہ ترقی آگے نہیں بڑھے گی، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ پاک ثابت کرے گا حق کو بِكَلِمَاتِهِ اپنے وعدوں کے ذریعے سے، معجزات کے ذریعے سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند کرے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اللہ اکبر، سخت آزمائشوں کا زمانہ آ گیا موسیٰ علیہ السلام پر، یہ آخری وقت ہے، آزمائشوں کی انتہا،
تو یہ اہل ایمان کو بھی سبق ہے اس میں. تو کیا ہوا؟ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اب تذکرہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس کا تذکرہ ہے. بات سمجھے جی؟ اپنی قوم کے ساتھ جو تذکرہ ہے اس تذکرے کا بیان ہے. فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر بولو ایمان نہیں لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر قوم کے کچھ جوان، کچھ لوگ، علی خوف من فرعون، اور یہ کیوں؟ فرعون کے ڈر کی وجہ سے، وملئہم، اور حکام کے ڈر کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ ان کو فتنے میں اور عذاب میں مبتلا نہ کر دیں. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں مراد ایمان نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لا چکی تھی، اب ایمان لانے کے بعد اگلا مرحلہ ہے نبی کا ساتھ دینا، ساتھ کھڑا ہونا. یہ ہے بڑا مشکل مرحلہ، سمجھی؟ تو جہاں بات حالات سازگار ہوتے ہیں تو ہم جی حضور آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں حالات آئے ناموافق تو آپ اپنا راستہ ناپیں، ہم اپنا راستہ ناپیں گے. بالکل ایسی ہی حالات وہاں پر تھے، کچھ لوگوں نے اسی طرح سے کیا. تو الا ذریۃ من قومی، چند جوان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہ گئے. یہ ہے ذریۃ من قومی، چند جوان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رہے؟ کھڑے رہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا کہ جس طرح سے جو حال آئے گا ہم ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کھل کے اپنی بات رکھیں. بات سمجھے نا؟ تو ایسے حالات جب مصائب آتے ہیں تو پھر مجمع تین طرح کے ہو جاتے ہیں، تین طرح کا طبقہ ہوتا ہے. ایک تو دیکھتا ہے، جس کا پلہ بھاری ہوتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، وہ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، پلہ جس کا بھاری ہے اس کے ساتھ. سمجھے جی؟ جدھر ووٹ زیادہ جا رہے ہیں ادھر وہ اکثریت. دوسرا طبقہ ایسا آتا ہے کہ جو بالکل کنارے، بھائی ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے، موسیٰ یہاں رہے یا فرعون رہے، اس کا اقتدار آئے اس کا اقتدار آئے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. الگ تھلگ، وہ ادھر بھی اپنے ملزم نہیں بننا چاہتا، ادھر بھی نہیں بننا چاہتا، ادھر بھی جی حضور ادھر بھی جی حضور. یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے. اور تیسرا کچھ طبقہ ہوتا ہے جو سر پھرے چند ہوتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور وہ اہل حق کی ہمیشہ حمایت کیا کرتے ہیں، لیکن وہ بہت قلیل ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت قلیل ہوتے ہیں. یہاں ان قلیل کا تذکرہ ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ لے لیجئے، آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی اسی طرح سے تھی، بالکل یہی حال تھا. آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، طلحہ ایمان لے آئے، زبیر ایمان لے آئے. یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے. چھوٹے سے میری مراد عمر میں چھوٹے تھے، سمجھے جی؟ یہ یوں سمجھیے کہ 20 سے 25-30 سال کی عمر کے یہ جوان تھے سارے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے، وہ تھوڑا سا بڑی عمر کے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، وہ بڑی عمر کے تھے، اور ان کی عمریں جو ہے یوں سمجھے 30 سے 35 کے بیچ میں تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں میں، بڑی عمر میں سب سے بڑے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے. تو ان ابتدائی مسلمانوں میں اسی طرح کے لوگ تھے. اچھا، جن کے مزاج اور دماغ پکے ہوئے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، کفر پر، ظلم پر، زیادتی پر، وہ مشکل سے آتے ہیں، اس لیے کہ دماغ پکے ہوئے ہیں پرانے مزاج پر. ان دماغوں کا بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہر طرف دیکھتے رہتے ہیں، حالات سازگار ہوں گے تو پھر ساتھ دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی جو مرحلہ تھا وہ بھی اسی طرح سے تھا. تو اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے جو حالات ہیں، آپ کے حالات موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ساتھ بہت مواصلت کھاتے ہیں، اس لیے جا وجہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. تو فما آمن لموسیٰ، فرمایا نہیں ایمان لائے یا نہیں تسلیم کیا، یا میں عرض کر رہا ہوں تسلیم کرنے کا ترجمہ کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا مگر الا ذریۃ، چند لوگ، چند جوان تھے، من قومہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم. ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بدگمانی تھی، ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی برا نظریہ رکھتے تھے، نہیں، علی خوف من فرعون، حالات کا ڈر تھا.
نہیں سمجھے؟ حالات کا تقاضا یہ ہے بھائی، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ادھر پلہ بھاری ہے فرعون کی طرف، ادھر آ جائے، یہ حالات کے تقاضے کو دیکھ کے چلتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ کود کے میدان میں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ اب دیکھو نا، ظاہر ہے یہ آزمائش کتنی بڑی ہے۔ اے مکہ والو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی سمجھا جا رہا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ تمہیں پتہ ہے کہ فرعون ارض مصر کے اندر کتنا بڑا اس کا اقتدار تھا، عال سب سے بلند تھا، مرتبہ سب سے مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا جابر اور ظالم حاکم تھا۔ وَإِنَّهُ، اور صرف اتنا ہی نہیں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے تجاوز بھی کرتا تھا اپنے نہ ماننے والوں پر۔ وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اے میری قوم سنو، اب تمہیں ڈر نہیں لگنا چاہیے، اگر تم ایمان لاتے ہو نا اللہ پر تو فعلیہ توکلوا، اسی پر کیا کرو؟ بھروسہ بھی کرو، ہیں کسی اور پر مت بھروسہ کرو، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق کو تم سمجھ چکے ہو، بس اب اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم ظاہری اعمال کو کر رہے ہو، نہیں سمجھے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا اعتقاد مضبوط ہے تو اسی پر بھروسہ کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم ظاہری اسلام پر برقرار رہنا چاہتے ہو تو اس کا یہی راستہ ہے۔ ظاہری اسلام سے مراد کیا ہے؟ نماز تمہاری نظر آئے، تمہارا میری شریعت کے مطابق، میری طریقے کے مطابق چلنا نظر آئے، تاکہ فرعون کو پتہ چلے کہ یہ موسیٰ کا آدمی ہے، لب و لہجے میں، لباس میں، قد و قامت میں، ہر چیز میں نظر آ رہا ہے اور یہ میرا ہے۔ یعنی اس ماحول سے تم اب تبدیلی اختیار کرنا چاہ رہے ہو، یہ ہے مسلمین، کہ اس ماحول سے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، آپ اپنی وضع خطہ بدلیں گے، آپ اپنا طرز عبادت بدلیں گے، آپ اپنا طرز معاشرت بدلیں گے۔ تو اگر تمہارا بھروسہ اللہ پر ہے تو اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم نے اللہ کا بھروسہ کیا ہے۔ ربنا، اب اللہ سے مانگنے لگے، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنۃ للظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، یعنی تختہ مشق ہم نہ بن جائیں کہ یہ ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو جائے اور ہمیں اتنا ستائے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ دعائیں سکھائی گئی۔ اب آپ یہ پڑھیں، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اللہ ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت سے کافر قوموں سے، یہاں سے ان کی بری حکومت سے ہمیں نجات دے دے۔ سمجھے جی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ آخری زمانہ مکی دور کا ہے، اس لیے یہ دعائیں سکھائی گئی۔ تو پھر جب انہوں نے یہ دعائیں کی تو اللہ پاک نے مدد کی، اور مدد کیسے آئی؟ اب دیکھیے، دعا قبول ہو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر کے اندر، بیوتن، اپنے گھر، یعنی اپنے گھروں کے اندر ہی رہو، باہر اب نہ نکلو، اتنا سخت حکم آ گیا ہے، اور اب بندگی اور عبادت کے لیے تمہیں باہر نکلنا مشکل کر دیا انہوں نے۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، وہاں ہی نماز پڑھو۔ اب دیکھو کیسے سخت حالات آگے، کیسے سخت ترین حالات آگے کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ نماز کہاں پڑھیں؟ کہا گھروں کے اندر ہی پڑھ لو۔ اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنائیے کہ آنے والی ہے نجات۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا انک آتیت فرعون وملئہ، اے ہمارے پروردگار، آپ نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے مددگاروں کو، زینتاً، دنیا کی زیب و زینت، و اموالاً، قسم قسم کے مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ یہ سارا کچھ اس لیے دیا ہے تو نے تاکہ نتیجہ یہ نکلے گا، لیضلوا عن سبیلک، وہ آپ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ بڑا عذاب نہ دیکھ لے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اب تمہاری دعا کی قبول ہو گئی ہے۔ فاستقیما، بس تیار ہو جاؤ۔ فاستقیما کا معنی تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ فاستقیما،
ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور مت اتباع کرنا ان لوگوں کا جو نہیں جانتے، بے عقل ہیں، ان کی باتوں کے پیچھے نہ آنا۔ معنی یہ ہے کہ آخری وقت تک اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہنا، ایک ایک لمحے میں اللہ سے مدد لیتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتمام حجت میں کمی آ جائے اور عذاب رک جائے۔ بات سمجھے جی؟ اتمام حجت پوری ہونے دینا۔ ہوتا ہے نا جب ایسے حالات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ابھی چلتے ہیں، ابھی نکلتے ہیں۔ نہ آپ کسی کی بات نہ سنیں، آپ براہ راست اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ بات سمجھے جی؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ وجاوزنا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جب سامنے کیا ہے، پانی آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو لوگوں نے مشورے تو دیے ہوں گے کہ اب جناب فرعون سے مصالحت کر لو، فرعون سے مصالحت کر لو۔ تو اب ایسے موقع پر کہا کہ نہیں، ایسوں کی اتباع آپ نہ کریں جو آپ کو یہ مشورے دے رہے ہو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے تجاوز کروا لیا، پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعهم فرعون، فرعون پیچھے لگا اور اس کا لشکر، بغیا وعدوا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ عذاب جب اس کو آ پہنچا، قال آمنت، اب کہنے لگا میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کو نام بھی بھول گیا، جب مصیبت آ پڑی نا تو میں ایمان لایا اس پر کس پر او جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ سمجھی؟ ڈوب رہا ہے نا، اس پر ایمان لایا، اس پر کس پر؟ جس پر بنی اسرائیل۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب میں بھی مانتا ہوں۔ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبل، اب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی، اب منہ پہ ماری، الْآنَ، ابھی ایمان لاتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قبل، اور اس سے پہلے کفر اور نافرمانیاں کر چکا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو کیا ہے، فسادیوں میں سے ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، ننجی کا، آج ہم نجات دیں گے، ببدن کا، تیرے جسم کو، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ پیچھے والوں کے لیے کیا ہو، نشانی ہو۔ ہاں، بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ تو آج بھی اگر سمجھے جی، جو میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں لاشیں، سمجھے جی، عین قریب ممکن ہے کہ یہ وہی ہوں، ضروری بھی نہیں ہے۔ قرآن کی تصریح میں ایک بار باہر آ جانا یہ بات پوری ہو چکی، یعنی آج تیری لاش کو ہم باہر نکالیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ اسی وقت باہر آ چکی۔ بات سمجھی؟ تو اگر دنیا کے اندر اس وقت نہ بھی موجود ہو تو تب بھی اللہ کا حکم پورا ہو چکا، وہ وعدہ پورا ہو چکا۔ جب اللہ پاک نے اس کی لاش سمندر سے باہر نکال کے پھینکی تو بنی اسرائیل دور دور سے دیکھتے، ڈر رہے تھے، قریب کوئی جا نہیں رہا تھا، ایسا نہ ہو زندہ ہو جائے، ایسا روب تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل رہتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا چاہیے، غفلت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔